اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے آمد امام زمان علیہ السلام صلوات بھیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر کی قبولیت کے لیے بھرپور صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سب کی اور ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے بھرپور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. گر رضائے احمد مرسل تجھے مقصود ہے، گر رضائے احمد مرسل تجھے مقصود ہے، خانہ قلب خفی بغض علی سے پاک رکھ. ہر خوشی پائے گی تیرے در سے خوشیاں بھیک میں، ہر خوشی پائے گی تیرے در سے خوشیاں بھیک میں، تو غم شبیر میں اپنا گریباں چاک رکھ. صلوات پیچھے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیصیب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق ناد علی المظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. صلوات. بھرپور صلوات کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. میرا وہ پاک پروردگار کے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. میرا مالک جو ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازتا ہے. میرا پاک پروردگار جس نے ہمیں یہ فرش عزا کی نعمت عطا فرمائی ہے اور فرش عزا پر بیٹھنا، سننا، اس کا انتظام کرنا یا اس میں حصہ لینا، اس پہ پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے. اور اس کا حق اس وقت ادا کیا جا سکتا ہے جب ہم مقصد حسین کو سمجھتے ہوں، ہم قیام حسین کو سمجھتے ہوں، مقصد کربلا کا ہمیں پتہ ہو اور ہمارے کردار میں وہ چیزیں آئیں کہ جن سے مقصد کربلا کو تقویت ملے. ہمارے کردار کو دیکھ کر پتہ چلے کہ اگر یہ فرش عزائے حسین بچھانے والوں میں سے شامل ہیں، ان میں بیٹھنے والوں میں سے شامل ہیں، انتظام کرنے والوں میں سے شامل ہیں، تو کیا ان کے کردار میں بھی کیا حسینی کردار کی کوئی رمق موجود ہے؟ یہ سمجھنا، یہ جاننا اور اپنے کردار میں لانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے بہتر یہی ہے اور ضروری یہی ہے کہ رسوم و رواج کی طرف دھیان کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھیں، ہم یہ سوچیں کہ کربلا کس لیے برپا ہوئی، میدان کربلا کیوں سجایا گیا تھا.
آخر اس جنگل کو آباد کیوں کیا گیا تھا؟ وہ وجوہات کیا تھیں؟ اس مقصد کے پیش نظر ہم نے جو عشرہ مجالس کا عنوان رکھا وہ تاریخ کربلا ہے۔ تاریخ کربلا میں وہ حصہ وقت کا جو امام حسین کی امامت سے آغاز ہو رہا ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب منصب امامت پر امام حسین علیہ السلام متمکن ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر روز عاشور تک جب تک وہ شہید ہوتے ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کو ساتھ لے کر چلیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے امن کا معاہدہ کر لیا تھا، صلح ہو گئی تھی اس وقت کے فرمان روا کے ساتھ، تو بعد میں ایسی کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ امام حسین کو یہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑا تھا۔ جب ایک وفد نے کوفہ کے ایک وفد نے خط لکھا تھا اور کچھ شرفا بھی حجاز کے اور عراق کے آ کر ملے تھے، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، غالباً پہلی یا دوسری مجلس میں تھا، کہ انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ امام، ہم آپ کو معاویہ کے بعد بہترین سمجھتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جو سنبھال سکتے ہیں اس وقت امت اسلامیہ کو۔ امام نے کہا تھا اور وہ دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیں، آپ ہمیں حکم دیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا۔ تب امام نے کہا تھا، میرے بھائی کی صلح اور میرا ارادہ جنگ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ حالانکہ اگر غور کیا جائے صلح اور جنگ میں تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ دونوں کے مقاصد ایک تھے، امت مسلمہ کو تفرقے سے بچانا اور بربادی سے بچانا، کردار کی تباہی سے بچانا، دین کے بدلنے سے بچانا اور امت کی اصلاح کرنا۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیوں کہا تھا میرے امام نے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں؟ غلط تو حکمران تھے، لیکن امام نے ایسا کہا کہ میں حکمران کی اصلاح کے لیے نہیں، بلکہ کیا کہا، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ امت ہی ہے جس کی کردار کا بد ہونا، جس کا بد اخلاق ہونا اور بد عہد ہونا ایسے حکمرانوں کو جنم دیتا ہے۔ جہاں پر کچھ بھی ہو رہا ہو وہاں پر لوگ تیار ہو جاتے ہو، کہتے ہیں اب حکومت نے کیا ہم کیا کریں۔ آپ ذرا اپنے رویوں پہ غور کیجئے گا، یہ نہیں ہے کہ انسان بدل گیا ہے، آج بھی ویسے ہی ہیں۔ یہاں پر اعلان ہوتا ہے، کوئی وجہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، ایک دن مہنگا ہوا، پھر اگلے دن پھر مہنگا ہو گیا، تیسرے دن پھر مہنگا ہو گیا، یا ایک ہفتے کا وقفہ دے کر۔ اب یہ چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، مہنگا ہو گیا جی، اگلے دن سے اتنے پیٹرول ملے گا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ سوچے کہ یہ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، ہم پیٹرول کی کھپت ہی ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں گے، ہم نہیں اس کو استعمال کرتے۔ بلکہ کیا ہوگا، پیٹرول پمپس پہ قطاریں لگ جائیں گی، پتہ نہیں کل ملے نہ ملے، مہنگا ہو جائے گا، چلو آج ہم تو پیٹرول بھروا لیں۔ یہ کیسی قوم ہے، ہم کیسے لوگ ہیں، کیسی یہ امت ہے؟ تو پھر اگلے تو ظلم کرتے جائیں گے نا، انہیں پتہ ہے کہ ہم ان کے اوپر تکلیف ڈالتے ہیں، یہ اس تکلیف کو برداشت کر کے اگلی تکلیف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی شے ہمیں مہنگی ملتی ہے، چکن مہنگا ہو گیا، فرض کرے ایک دم جی 100 روپے یا 150 روپے کا اضافہ ہو گیا، مت لیں۔ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم رہ سکتے؟ جو چیز مہنگی ہوگی، پھل بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، خصوصاً ماہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہے، بائیکاٹ کرتے ہیں، مت لیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی اور مجبوری ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، تب بھی تو انسان بچتا ہے۔ ماہ رمضان یہی تو بتاتا ہے کہ حلال چیزوں کو بھی خود پہ حرام کیسے کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ سب چیزیں حلال ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی۔
ہم اپنے اوپر وقتی طور پہ حرام کر لیتے ہیں، پھر اس کا ہمیں فائدہ ہی ملتا ہے نا، روزہ رکھنے کا اجر بھی ملتا ہے اور جسمانی طور پر بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. تو کیا ہم وقتی طور پر اپنے اوپر یہ چیزیں روک نہیں سکتے؟ لیکن یہ تب ہو جب ہم اجتماعی طور پر سوچتے ہوں. ہم سوچتے ہیں انفرادی طور پر. بہت سارے طریقے اختیار کر سکتا ہے انسان جانے کے لیے، نہ ڈلوائے پیٹرول، اسی طرح کوئی اور کام وہ نہ کرے، لیکن یہ چیزیں شروع سے ہی چل رہی ہیں. یہ ایسا ہی ہے. کس لیے؟ یہ ہمارے ائمہ طاہرین، یہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے، یہ اولیاء اللہ کیوں بھیجے گئے؟ یہ اس لیے بھیجے گئے کہ سمجھائیں امت کو کہ ایک امت بن جاؤ، ہجوم نہ بنو، ایک ہو جاؤ. اور یہ فرش ازا ہمیں اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ ایک ہو جائیں، امت بن جائیں. جب امت ہو جائیں گے پھر یقین کیجئے وقت کے امام کا ظہور دیر نہیں ہوگی. صلوات پہ چلیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم تذکرہ کر رہے تھے امام حسن کی شہادت کے بعد سے، ہم لے کر چل رہے تھے کہ جب کوفہ کے لوگوں نے خط لکھا، پھر امام نے جواب دیا، پھر اس کے بعد جو کوفہ کے رہنے والے تھے، علی کے چاہنے والے تھے، دین کے چاہنے والے تھے، دین کو حق سمجھتے ہوئے اس حق راہ پر چلتے تھے اور باطل کی نفی کرتے تھے، ایسے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا تھا حکومت وقت نے. اور ان میں حجر بن عدی جن کی شہادت ہوئی، اس پر عمر ابن المحق خزائی، ان کو شہید کیا گیا تھا. اسی طرح ان کے بہت سارے ساتھی تھے جن کو پکڑ کے لے جایا جاتا تھا، جعلی فائلیں بنائی جاتی تھی، پھر ان کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا تھا. یعنی وہ حکومت کے غدار سمجھے جاتے تھے. اس طرح کی باتیں کی گئی تھی، یعنی کہ ایسے لوگوں کو جو حکومت کے مخالف ہوتے تھے ان کو ریاست کا غدار سمجھ کر ان کو ختم کر دیا جاتا تھا ہمیشہ کے لیے. اب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. اور اس کے بعد کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ نے اپنی گورنری کو بچانے کے لیے یہ ایک پیغام دیا کہ جا کر اس کے پاس معاویہ کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا مجھے تو گورنری نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یزید کی جانشینی کا اعلان کر دیں. یہ تجویز اس نے پیش کی تھی. آپ کل کی مجلس کے لیے حیران ہو رہے ہوں گے، اگر آپ سننا چاہیں تو آپ یوٹیوب پر وہ سن سکتے ہیں. اب یہ ہوا کہ مغیرہ نے جب یہ تجویز پیش کی تو اس نے کہا کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یزید کو میں اپنا جانشین بنا دوں؟ کہا ہاں بالکل آپ اس کو جانشین بنائیں، وہ تو بڑا علم والا، بڑی فراست والا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جب پرائیویٹ اسکولوں میں ہم بچوں کو داخل کرتے ہیں نا، تو ہم جب جاتے ہیں تو ٹیچرز کو یہ ہوتا ہے کہ بچے ادھر ہی رہیں، پیرنٹس جو ہیں وہ مطمئن رہیں، تو وہ بڑی تعریفیں کر رہی تھی، آپ کا بچہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ یہ وہ. تو ہم دل میں سمجھ رہے ہیں، ہم پتہ ہے جتنا اچھا ہے یہ، ہر ماں باپ کو پتا ہوتا ہے اس کا بچہ کتنا اچھا ہے. تو بالکل ایسی. اب کیا معاویہ کو پتا نہیں تھا کہ یزید کیسا ہے؟ وہ ہنستا رہا کہ اچھا ایسا ہے. اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ مغیرہ بن شعبہ کی جگہ سعد بن عاص کو گورنر بنائے. اب یہ جو واقعات چل رہے ہیں، یہ 52، 53، 54، یہ 55 ہجری تک کے یہ وہ واقعات ہیں جو ہم لے کر چل رہے ہیں اس وقت. اب اس دوران میں وہ رہا ہے وہاں پر گورنر رہا ہے مغیرہ بن شعبہ، لیکن اس نے ایک ایسی چنگاری چھوڑ دی، ایسی آگ کو جلانے کا موجب وہ بنا. اس نے جب یہ بات کہی، معاویہ کے ذہن میں پہلے سے بھی تھا لیکن اس کو اس طرح سے مدد مل گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسا ہے کہ مختلف شہروں سے وفود آئیں گے، جب تمہارے شہر سے وفد آئے گا تو پھر میں دیکھ لوں گا. کہا ہاں کوفہ سے آ جائیں گے. اس نے چند افراد کو بھیج دیا، 10 اور کچھ میں ہے کہ 10 سے زیادہ افراد کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر ان سے کرو. ان کو 30,000 درہم بھی دیا. جب وہ وہاں پر پہنچے، ملے اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، بڑی تعریفیں کی یزید کی، اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جانشین مقرر کریں. کیونکہ کوفہ شہر سے اس کو ڈر تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ علی کا شہر ہے، علی والوں کا شہر ہے، اور یہاں کے لوگ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کے مخالف، اور مخالف کی بھی بات نہیں، ایک بد کردار انسان کی حمایت کریں.
اور خود کہیں کہ اس کو ہم پہ آپ مقرر کر دیں، اس کو ہمارا خلیفہ بنا دیں۔ تو جب وہ شخص آیا، مغیرہ نے اپنے بیٹے کو ان کا سردار بنا کر بھیجا تھا، یعنی ایک وفد بھیجا، وفد کا کوئی ایک لیڈر بھی ہوتا ہے، تو وہ جو لیڈر تھا وہ موسیٰ بن مغیرہ تھا۔ جب انہوں نے یہ سب باتیں کر لیں تو وفد سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ذرا ایک طرف ہو، موسیٰ کو اپنے پاس بلایا اور کہا ذرا بتاؤ تمہارے باپ نے ان کا ایمان کتنے میں خریدا ہے؟ اس نے کہا 30,000 درہم میں۔ تو اس پر معاویہ نے کہا واقعی یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے بڑا سستا یہ بیچ دیا ہے دین، یعنی جانتا تھا، معلوم تھا اسے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا کام ہو رہا تھا، اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرتا۔ یوں یہ آغاز ہوتا گیا۔ جب آغاز ہوتا گیا تو اس نے یہی کہا تھا، مغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کوفہ ہے اور کوفہ کے بعد جو ہے وہ مصر اور بصرہ کی طرف زیادہ ہے، تو وہاں پر زیاد بن ابی ہے، اسے کہیں، وہ وہاں وہ بڑا سخت شخص تھا، بہت ہی سختی کرنے والا تھا، بہت متشدد رویہ اختیار کرنے والا تھا۔ کہا وہاں رہتے ہیں زیادہ تر علی والے یا کوفہ میں، آپ ان کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، باقی شہروں کے لوگوں کو جب پتہ چلے گا وہ خود بخود بیعت کے لیے آنا شروع ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے۔ بچوں کا کیا کام ہے اوپر بیٹھنے کا؟ اب ایسا ہوا کہ مختلف شہروں سے آتے رہے، اور جب انہیں پتہ چلتا تھا وہ اس طرح، اچھا اب اس میں بھی حصہ کس کا تھا؟ معاویہ کا تھا۔ وہی مختلف شہروں میں اپنے لوگوں کو، اپنے حکمرانوں کو، فرمان رواؤں کو کہا کرتا تھا اس طرح سے ایک وفد تیار کرو اور وہ جائیں اور وہ یوں آ کر مجھ سے کہیں کہ آپ اس کو خلیفہ اپنا جانشین مقرر کر دیں کہ آپ کے بعد یہ ہوگا۔ وہی سیاست آج بھی آپ یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، ہو گیا، اور وہاں پر مختلف شہروں سے لوگ آتے رہے۔ اس دوران میں کہتے ہیں کہ اس نے معاویہ نے اپنے مرنے سے 1 سال پہلے کی بات ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے آپ کہ یہ 59 ہجری 59 ہجری کی بات ہے، وہ گیا مکہ میں ایک اجتماع ہوا تھا۔ اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب وہ یہاں پر موجود تھا اور آہستہ آہستہ اس نے 56 ہجری سے کھلم کھلا کچھ بیعت لینا شروع کر دی تھی یزید کے لیے۔ تو دیکھ لیجئے یہ کوئی عین وہ وقت نہیں تھا کہ وہ مرتے وقت وصیت کر کے چلا گیا اس کی بیعت لے لو اور امام نے فوراً انکار کر دیا تو جنگ شروع ہو گئی، کربلا چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں اس وقت سے، 51 ہجری سے میں آپ کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں کہ کیا کیا یہاں ہوتا رہا اور کس طرح سے اب اس کی آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا یزید کی بیعت کرانا اور یزید کو جانشین خلیفہ بنانا، کوئی آسان کام نہیں تھا، لوگ اس کے کردار سے واقف تھے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو وہ خط بھی بتایا تھا کل کے مجلس میں، آپ سن لیجئے گا، اس میں یہ تھا کہ خط لکھتا ہے معاویہ امام کو، اور امام جو خط کا جواب دیتے ہیں اس جواب میں امام فرما رہے ہیں، اور بڑا سخت خط لکھا تھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یزید کی بیعت کیسے لے سکتے ہو، وہ تو کھلم کھلا شراب پیتا ہے، وہ کتوں سے کھیلتا ہے، اور وہ جو احکامات دین ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے، تم اس کی بیعت کیسے لے سکتے ہو؟ یہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ پھر بھی بڑھتا گیا، کیونکہ مختلف لوگ پیسوں کے، ظاہری بات ہے کہ دولت کے لالچ میں وہ آتے تھے، جو بھی وفد آتا تھا اس کو دولت ملتی تھی، آتے تھے اور وہ اپنا نام لکھوا جاتے۔ اسی طرح سے ایک وہ جلسہ سا بنا کر بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں چند افراد تھے، تو معاویہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب یہ سارے سربر آوردہ سرداران آ کر بیٹھیں گے تو اپنے ایک ساتھی سے کہا، ضحاک بن قیس سے، کہ تم کھڑے ہو جانا اور تم مجھے کہنا کہ کیا بات ہے آپ جانشین کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہ اس کو کہتے ہیں نورا پشتی، یہ وہ والا کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے مختلف قبائل کے سردار جب آتے تھے وہ آ کر بیٹھے ہوئے، تو ضحاک بن قیس اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب ضحاک بن قیس جو ہے یہ کون ہے، اس کا میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، پہلے اس کی بات بتا دوں۔ ضحاک بن قیس نے کھڑے ہو کر کہا کہ
اے امیر المومنین، اس کو معاویہ کو اس نے کہا، اور اس کے بعد بڑی تعریفیں کرنے کے بعد کہا ایک آپ ہیں، زیرک شخصیت ہیں، درد دل رکھنے والے وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح کی فہم و فراست آپ کا بیٹا رکھتا ہے، وہ علم فضل میں بہت زیادہ آگے ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی تعریفیں کی۔ تو جیسے زحاق بن قیس بیٹھا تو ایک اور شخص تھا اشرف عذری، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے تعریفیں شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھا، جب وہ کھڑا ہوا وہ بیان کرنے لگا کہ آپ دیکھیں، آپ بس بتا دیں، آپ کہیں گے ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم نے سننا ہے اور ہم نے ماننا ہے، اور اگر کوئی مانے گا نہیں تو ہم اس کے اور ہمارے درمیان تلوار ہوگی۔ تو معاویہ نے دیکھا، کہا بیٹھ جاؤ، تم خطیبوں کے بڑے سرداروں میں اچھی طرح جانتا ہوں، یعنی یہ جو اتنی تقریر کر رہے ہو میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ جانتا تھا یہ چاپلوسی کر رہے ہیں، یہ خوش آمدی لوگ ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان کو اس طرح سے جھاڑتا بھی تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کوئی میرے کہنے پہ نہیں کر رہے ہیں، یہ از خود کر رہے ہیں، میں تو بلکہ تعریف کو پسند نہیں کر رہا ہوں۔ اب زحاق بن قیس کون تھا؟ یہ بعد میں زیاد بن ابی کے بعد گورنر بھی رہا، 4 سال تک یہ کوفہ کا گورنر رہا۔ جب یہ اس کا یہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا یہ شخص مغیرہ بن شعبہ 55 ہجری میں، تو اس کے بعد یہ 4 سال تک یہ گورنر رہا، حتیٰ کہ معاویہ کے مرنے تک وہ اس کے ساتھ تھا، اور معاویہ کے بعد وہ یزید کے ساتھ بھی رہا، اور یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کے ساتھ بھی وہ رہا۔ لیکن اس کے بعد جب مروان بن حکم کی حکومت آئی تو اس وقت وہ اس کو چھوڑ کر عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اب یہ جو شخص تھا زحاق بن قیس، یہ وفات رسول سے پہلے پیدا ہو چکا تھا، اور شروع سے ہی اس کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ تھیں۔ تو چونکہ یہ شروع سے ہی ان کے ساتھ تھا، گورنری ملنا کوئی ایسی بات بھی نہ تھی اس کے لیے۔ بہرحال وہ شخص اس طرح سے آپس میں یہ اجتماع کرتے رہتے، اور ایک دوسرے کے سامنے بات ہوتی رہتی کہ معاویہ جو چاہ رہا ہے، دراصل یہ معاویہ نہیں چاہ رہا، یہ تو ہم لوگوں کی وجہ سے، اسی لیے تو جمہور کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر بہت سارے گدھے اکٹھے ہو جائیں، بہت سارے گدھے اکٹھے ہو جائیں تو کیا وہ ایک انسان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، جتنے بھی لوگ کہہ دیں، لیکن جو چیز، جو منصب دینا اللہ کے اختیار میں ہے، وہ کوئی شخص کیسے منتخب کر سکتا ہے؟ اور وہ اس طرح سے ان کو کہتے رہتے۔ اب اس دوران میں کیا ہوا، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 59 ہجری میں 59 ہجری میں ایک اجتماع ہوا مکہ میں، ظاہر بات ہے کس موقع پہ ہوا؟ حج کے موقع پر۔ اس حج کے موقع پر امام حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن عباس، ان کے ساتھ امام حسین حج کے لیے گئے تھے، اور اپنے تمام خانوادے کے ساتھ، مرد اور حضرات سب شامل تھے، بچے سب لوگ شامل تھے اس میں۔ جب حج ہو گیا، مینا کے مقام پر میرے امام نے ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ سب باتیں بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ امام، ہم قیام حسین کو بس زبان حسین اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ اس لیے اگر آپ سنیں گے نا، لوگوں سے فقط، ذاکروں سے سنیں گے، پڑھنے والوں سے سنیں گے، وہ ان کی عقیدتیں شامل ہوں گی، بہت کچھ شامل ہو جائے گا، بہت سے ایسے الفاظ ادا کر دیے جاتے ہیں جو کہیں پر نہیں ہوتے، اپنی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قیام حسین کو بس زبان حسین سمجھیے۔ اتنے مواقع پر امام نے اتنا کچھ ارشاد فرمایا، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اب خود سوچئے، بحیثیت امام تو امام نے کتنے خطبات دیے ہوں گے، 51 ہجری سے 61 ہجری تک۔ باقی سب کو چھوڑ دیں اگر آپ، تو مدینہ سے لے کر کربلا پہنچنے تک وہ جو طویل راستہ تھا اس میں ان کے اتنے خطبات ہیں۔ وہ میں اپنے پچھلے 2 سالوں کے عشروں میں میں نے وہ خطبات بیان کیے تھے، مختصراً ہی ظاہر بیان ہو سکتا ہے، اس لیے اس بار آپ سے اس سے بھی پیچھے میں لے کر چلی ہوں کہ 51 ہجری سے آپ چلیں۔ اب امام نے وہاں پر یہ تمام خاص واقعات کو کور کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب 59 ہجری میں حج کے بعد جب حج ہو گیا، مینا میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں پر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، وہاں پر امام نے کہا، خیام لگے ہوئے تھے،
حاجیوں کے خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں. امام نے ایک اجتماع کیا. امام نے کہا کہ بلا کر لاؤ، اور تمام افراد کو جو اس وقت موجود تھے، بنو ہاشم کے تمام افراد، ان 2 افراد کے ساتھ جن کا میں نے نام لیا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے ساتھ ان کو کہا کہ بنو ہاشم کے تمام لوگوں کو یہاں اکٹھا کر لیجئے. تمام لوگ وہ اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد 200 اصحابہ کرام تھے، 200 اصحابہ کرام. اس کے علاوہ ایک خیمہ جس میں 700 افراد موجود تھے، وہ 700 افراد بھی ساتھ تھے. وہ 700 افراد میں زیادہ تر لوگ تابعین تھے، باقی عام افراد بھی تھے لیکن زیادہ تر افراد تابعین تھے. تابعین کون ہوتے ہیں؟ جو اصحاب تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول پاک کو دیکھا ہو اور ان کی صحبت پائی ہو، لیکن جو تابعین ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول پاک کو تو نہ دیکھا ہو لیکن اصحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کو تابعین کہتے ہیں. تو اتنے زیادہ افراد تابعین بھی تھے. اب ان سب سے امام حسین نے خطاب فرمایا، اور خطاب فرماتے ہوئے کیا کہا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص، وہ ایک غلط انسان، غلط کردار کا شخص ہے اور دین میں بدعتیں لا رہا ہے. میں اس کے خلاف کھڑا ہوں، اور تم لوگ صرف مجھے چند باتوں کے جواب دو. اگر درست سمجھو تو تصدیق کرو، اور اگر درست نہ سمجھو تو پھر تم بے شک میری تکذیب کر دو. اس وقت امام نے بہت سی آیات ایسی پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت رسول کا تذکرہ کیا ہوا تھا، ان کی فضائل بیان کیے ہوئے. محمد بلند تر صلوات. اور کہا کیا تم ان کی تصدیق کرتے ہو؟ اصحابہ کرام سمیت، تابعین سمیت تمام لوگوں نے کہا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ احادیث بیان کی جو اہل بیت رسول کی فضیلت میں رسول پاک نے ارشاد فرمائی تھی. کیا ان کی تصدیق کرتے ہو؟ سب نے ان کی تصدیق کی. پھر اس کے بعد کہا تمہیں قسم ہے خدا کی، تم جاؤ اور اب ان باتوں کو معتمد جو قابل اعتماد لوگ ہیں ان تک پہنچاؤ، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ. کیا بات تھی؟ امام یہ کون سی تمہید باندھ رہے تھے؟ انہیں پتا تھا آنے والا وقت کون سا ہے، اور پتہ صرف غیب کے علم کی وجہ سے نہیں ہوتا، کچھ انسان کی فہم و فراست بھی ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں جو صاف ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اندر کی آنکھ ہوتی ہے. اور پھر کہا یہ باقی لوگوں تک پہنچاؤ. وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہاں پر معاویہ اپنا کام کر رہا تھا. انف بن قیس سے کہنے لگا اسی مجمع میں جہاں پر وہ بیٹھا اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، یہاں پر یہ اجتماع ہو رہا تھا. انف بن قیس کو کہا معاویہ نے تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، کیونکہ وہ کسی نہ کسی ایسے شخص سے بھی پوچھتا تھا جس سے اسے تھوڑی سی مخالفت کی بھی امید ہوتی تھی. تو انف بن قیس نے کہا کہ اگر میں اس بات کو مانوں گا کہ تم جانشین یزید کو بنا دو، پھر میں تمہارے خوف سے مانوں گا، اور اگر میں جھٹلاؤں گا اس کو تو خوف خدا کی وجہ سے جھٹلاؤں گا. دوسری بات، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خلافت کے قابل ہے تو پھر تمہیں مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اس قابل نہیں ہے تو پھر تم ایسا مت کرو، قوم میں تفرقہ پیدا مت کرو. کہتے ہیں اس کے بعد بھی گفتگو جاری رہی، لوگ تعریفیں کرتے رہے، کیونکہ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے جہاں پر ان کو فائدہ پہنچ رہا ہو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر چاہے ہمیں چاپلوسی کرنی پڑے، چاہے ہمیں خوشامد کرنی پڑے، ہمیں دنیاوی فائدہ پہنچ جائے. لیکن اس فائدے میں انسان اپنے آپ کو کتنا گرا لیتا ہے، کیونکہ انسان وہ ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے. انسان کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کا عبد ہے، وہ اللہ کا غلام ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا. اور کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنا آقا گردان رہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری.
حسینیات حسینیات پرزور حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جس کے بعد مضمون آج کی جو تقریر ہے وہ سمٹ گئی۔ اس کے بعد معاویہ اپنی کوششوں کو مزید تیز کرتے ہوئے اب خط لکھتا ہے حاکم مدینہ کو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، 59 ہجری کی بات ہے۔ حاکم مدینہ کو خط لکھتا ہے۔ اس وقت حاکم مدینہ ہے مروان بن حکم۔ اس کو خط لکھ کر کہتا ہے کہ یزید کی بیعت کے لیے تم کوشش کرو، اور اس کو بتاتا ہے کہ اہل عراق اور اہل شام نے یزید کی بیعت کر لی ہے، اور مختلف شہروں سے بھی لوگ آ کر اس کی بیعت کر رہے ہیں، اور تم سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم مدینہ میں اس کی بیعت لینا شروع کر دو۔ کیوں؟ اسے پتا تھا وہاں پر بھی لالچ دے کر دبا لیا، وہاں بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن مدینہ سے اس کو خطرہ تھا، اور اس کے ساتھی بھی اس کو یہی بتا رہے تھے کہ اصل مخالفت تو وہاں سے ہوگی، وہاں پر بنفس نفیس موجود تھے، اور ایک سے نہیں، اس کو چند افراد سے لگتا تھا کہ یہاں پر مخالفت ہوگی۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ خط ملا، مروان بن حکم نے خطبہ جمعہ میں، مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ جب دیا تو اس وقت اس نے کہا، کیونکہ ایسے وقت میں جو سرکاری ہوتا تھا، عہدیدار ہوتا تھا، وہی خطبہ دے سکتا تھا، اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے ہاں امام وہاں پر کیسے بھی موجود تھے، خطبہ وہی دیا کرتا تھا۔ اب وہاں پر یہ سب افراد موجود تھے۔ خطبے میں اس نے کہا کہ زور دیا کہ معاویہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ یزید کی بیعت لینے کا ذکر کیا، اور کہا اس ذریعے سے، اس طریقے سے ہم قوم میں اختلاف سے اور تفرقے سے بچ جائیں گے۔ جب اس نے یہ بات کی تو اسے اور کہا کہ میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں یزید کے بیعت لے رہا ہوں، یہ دراصل ابو بکر کا طریقہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے عبد الرحمن ابن ابی بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ابو بکر نے ایسا نہیں کیا تھا، اس نے خلافت کو موروثی نہیں بنایا تھا، انہوں نے تو ادئی کے قبیلے کے شخص کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور انہوں نے اپنے خاندان کو آگے نہیں رکھا تھا، اپنے خاندان میں جو ہے وہ منتقل نہیں کی تھی، تم غلط کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد امام حسین ابن علی نے فرمایا، حضرت اور عبداللہ ابن زبیر نے کہا، اور عبداللہ ابن عمر نے کہا، ان چاروں نے مخالفت یعنی اس طرح کی گفتگو کی۔ جب اس طرح کی گفتگو ہوئی تو وہ خاموش رہا، اور اس نے اس کے بعد مروان بن حکم نے ایک خط تفصیل کے ساتھ لکھ کر معاویہ کو ارسال کر دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ اگلی مجلس میں ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ ایک صلوات دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن الفاظ کو، جن باتوں کو ہم لے کر چلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی بیعت کا انکار کیا تھا، تو اس کے پیچھے یہ کتنی بڑی کہانی ہے، کتنے بڑی تفصیلات ہیں، تاریخ ہے، زندگی ہے پوری، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان باتوں کو سمجھے ہوئے تھے لوگ، وہ جو صاحبان ایمان تھے۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا آپ سے حضرت عبداللہ ابن جعفر کا، کہ ان کے ساتھ لے کر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کون تھے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بار بار نصیب کرے جانا شام میں، تو وہاں پر جو قبرستان ہے، پردیسیوں کا قبرستان، غریبوں کا قبرستان کہلاتا ہے، وہاں پر ایک حجرہ سا ہے جس میں بلال حبشی کی قبر ہے، اتنی بڑی قبر، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی۔ صرف شہزادی شام میں نہیں ہے، ان کے شوہر بھی بعد میں آ کر وہیں پر آ کر رہے تھے، اور وہیں پھر مدفون ہوئے، اور بہت سے اہل بیت رسول کے خاندان کی خواتین ہیں جن کی قبور وہیں پر ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی امام حسین کے چچا کے بیٹے بھی، بہنوئی بھی، ان کے جانثار ساتھی تھے۔
کہتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہو گیا تھا مدینے سے، امام حسین قافلہ لے کر چلے گئے تھے، مکہ گئے، اور مکہ میں جب انہوں نے حج کا احرام ختم کر کے عمرہ کیا اور پھر وہاں سے مکہ سے روانہ ہو گئے تھے، مکہ سے جب وہ روانہ ہوئے تو اس مقام پر آئے جہاں پر ایک جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے، اب وہاں پر مسجد تنیم، مسجد عائشہ، مسجد عمرہ کہلاتی ہے، وہ چند میل کے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ موجود ہے، کہ جنہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ دوبارہ کرنا ہو تو وہ وہاں پر جاتے ہیں، کیونکہ وہ مکہ کی حدود سے باہر شمار ہوتا ہے، وہاں پر جاتے ہیں، اس مسجد میں عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اس مقام پر وہ رکتے ہیں، کہا عباس قافلہ ذرا روک دو، تو عباس حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تو سفر شروع کیا تھا تو اور یہ اتنا فاصلہ بھی طے نہیں ہوا، تو یہاں پر یہ رکنے کو کہہ رہے ہیں، اور وہ جو رستہ تھا وہ مدینے کی طرف رخ کرنے والا رستہ تھا، اس طرف سے ہی مدینے بھی جایا جا سکتا تھا اور مزید آگے بھی۔ تو کہا عباس یہاں پر خیمہ نصب کرو، کچھ دیر کے لیے رکنا ہے۔ کہا کیا بیبیوں کے بھی خیمے نصب کر دوں؟ کہا نہیں، بس تھوڑا سا توقف کرنا، تھوڑا سا۔ بعد میں دیکھا ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا تو دور سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے تھے۔ جناب عباس نے دیکھا یہ تو ان کے بہنوئی آ رہے ہیں، ان کے چچا کے بیٹے آ رہے ہیں، شاید انہی کی خاطر انہوں نے روکا تھا۔ بہرحال قافلہ رکا ہوا دیکھ کر آ گئے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، کیونکہ وہیں پر انہی کے پاس آ رہے تھے ملنے۔ وہاں پر آئے اور امام حسین علیہ السلام سے ملے، الوداع کی۔ کہا چچا کے بیٹے آپ تو مجھے الوداع کر چکے تھے؟ کہا ہاں، لیکن مجھے بار بار وہ حدیث یاد آ رہی تھی آپ کے نانا کی، انہوں نے کہا تھا جب حسین مدینہ سے جائے گا تو دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا، تو میرا دل چاہا کہ میں ایک دفعہ پھر جا کر آپ سے مل لوں، کہ آپ سے پھر تو ملاقات نہیں ہوگی، آپ مدینے سے جا چکے ہیں، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ امام حسین نے گلے لگایا، شکریہ ادا کیا، بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ کہا اگر آپ اجازت دیں۔ نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ میرے سے بڑے ہیں۔ کہا کاش کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں زبردستی روک لیتا، میں تم سے عمر میں بھی بڑا ہوں، رشتے میں بھی بڑا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں تم امام وقت ہو، تمہارا فیصلہ اللہ کا فیصلہ، اس لیے میں تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن ایک اجازت دو، کیا میں زینب سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہا بھائی وہ آپ کی بیوی ہے، کیوں نہیں؟ گئے، اونٹ کھڑا تھا، محمل پہ سوار تھی، جیسے ہی اونٹ کے پاس گئے، اونٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تجھے میرا سلام ہو۔ بی بی نے فوراً سلام کا جواب دیتے ہی کہا اے چچا کے بیٹے، میں پہلے ہی ایک بات، اس سے پہلے کہ تو کوئی بات کہے میں پہلے ہی ایک بات کہہ دوں، اگر تو مجھے لینے کے لیے آیا ہے تو میں انکار تو نہیں کروں گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ زینب حسین کے بغیر مر جائے گی، زینب رہ نہیں سکے گی۔ میں کہوں بی بی سے ہائے بی بی آپ ہی ہیں نا جو شریکت الحسین بن کر 11 محرم سے لے کر حسین کا پیغام پہنچاتی رہی ہے، جینا پڑا تھا۔ پھر جیسے یہ سنا جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا نہیں بی بی، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو حکم دوں، میں آپ سے کچھ کہوں؟ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جب کوئی ایک پرخطر سفر درپیش ہو تو ضرور اپنے ساتھ صدقے کا سامان رکھنا چاہیے تاکہ سفر کی مشکلات آسان ہو جائیں، تو میں صدقہ لے کر آیا ہوں۔ پیچھے سے ہاتھ کر کے آگے کیا، اپنے ایک بیٹے کو کہا یہ آن ہے، تم بڑے مشکل سفر پہ جا رہی ہو، تمہارے پاس بڑا قیمتی سامان، جب مشکل آئے حسین پر تو اس وقت اس کو قربان کر دینا، اور پھر اگر مشکل آئے تو پھر محمد اور اون کو آگے کر کے کہا تو یہ میری طرف سے اور اپنی طرف سے اس کو صدقہ کر دے۔
اور تاریخ گواہ ہے میری بیوی نے اس دن سے ان بچوں کو بیٹے نہیں سمجھا بلکہ صدقہ ہی سمجھا، حسین کا صدقہ سمجھا ہے سب۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ چلے گئے، قافلہ روانہ ہوا، قافلہ چلتا رہا، کہتے ہیں روز عاشور آ گیا، سب جا رہے تھے اور بار بار جب ساتھی ختم ہو گئے، بنو ہاشم کی باری آئی، بار بار جاتے تھے اور اجازت مانگتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب جانے کے لیے اجازت مانگا کرتے تھے تو شہزادے بھی جا کر کھڑے ہو جاتے اور پنجوں کے بل اونچے ہو کر کھڑے ہوتے تاکہ ماموں ہمیں اجازت دے دے کہ ہم بڑے ہیں۔ جب وہ اجازت مانگتے تو کہا جاتا نہیں ابھی تمہیں اجازت نہیں دے سکتے، تو وہ اپنے تئیں بڑے بننے کی کوشش کرتے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کہ ماموں ہمیں اجازت دیجیے۔ جب خیمے میں آتے ماں اس نگاہ سے دیکھتی ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک قربان نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں انو محمد کو لے کر ماں خیمے میں بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں شب عاشور کو وہ جس طرح سب مائیں اپنی قربانیاں تیار کر رہی تھی، بی بی زینب اپنے بچوں کو کیا سمجھا رہی تھی، دیکھو جا کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اس طرح کی جنگ لڑنا کہ دشمن خود جعفر جعفر کہے، حیدر حیدر کہنے لگے۔ اور کہا یہ دیکھو یہ ایک امامہ تمہارے نانا کا ہے، ایک کے سر پہ نانا کا امامہ رکھا، ایک کے سر پر دادا جعفر طیار کا امامہ رکھا، دیکھو تم نے عزت رکھنی ہے۔ اور پھر کہا یاد رکھنا لڑتے لڑتے بھی کہیں تم نہر کے قریب نہ چلے جانا، پانی کی طرف نگاہ نہ کرنا، یاد رکھنا علی اصغر پیاسا ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ کہتے ہیں عصر عاشور کے قریب وقت تھا، دونوں شہزادوں کو اجازت مل گئی، دونوں شہزادے ماں کے پاس آئے، ماں نے سجا کر شہزادوں کو بھیج دیا۔ گھوڑے پہ خود سوار نہیں ہو سکتے تھے، ایک شہزادے کو علی اکبر نے اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا، ایک شہزادے کو جناب عباس نے اٹھا کر بٹھایا، دونوں جنگ کرنے کے لیے گئے، بہت زبردست جنگ تھی۔ کہتے جنگ کرتے کرتے بہت دور نکل گئے، جو زیارات پہ گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جناب اون کی قبر کتنی دور ہے وہاں۔ دونوں شہزادے جنگ لڑتے رہے، انہیں بس یہی ایک فکر تھی ماں ناراض نہ ہو جائے، ہماری ماں راضی ہو جائے۔ آخر بچے تھے، جیسے ہی گھوڑے سے گرے آواز آئی ماموں ہماری مددگار۔ یہ سننا تھا، ایک طرف جناب عباس دوڑے، دوسری طرف جناب علی اکبر دوڑے، دونوں شہزادوں کو لے کر آئے۔ یہی اصول تھا، میدان جنگ سے لایا جاتا تھا لاشوں کو اور خیمے میں رکھا جاتا تھا، اور خواتین ان پر ماتم کرتی تھی، گریا کرتی تھی۔ کہتے ہیں سب خواتین اکٹھی ہو گئیں، امام حسین نے نگاہ کی، کہا شہیدوں کی ماں کہاں ہے، زینب کہاں پر ہے، جائیں اما فضہ زینب کو بلا کر لائیں۔ بی بی زینب کے خیمے میں آئی، بی بی زینب سجدہ شکر ادا کر رہی تھی، کہا زینب حسین بلا رہے ہیں، آؤ بچوں کو رو لو، کہا صدقہ کر دیا روں گی نہیں، کا حسین کا حکم ہے۔ بی بی آئی، بی بی نے آ کر دیکھا، دونوں بچوں کے قریب ہوئی، ایک بچہ شہید ہو چکا تھا، کہتے ہیں روایات میں ہے ایک بچے کی کچھ سانسیں ابھی باقی تھی اور لب ہل رہے تھے، ماں تھی، قریب ہوئی، جیسے قریب ہوئی بچے نے چاہا کہ ماں سینے سے لگائے، ماں نے بچے کو اوپر کیا، کان لگائے لبوں کے ساتھ،
بچہ کہہ رہا تھا ماں ہم سے راضی ہے، ماں تو ہم سے راضی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔